آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اپنے بندوں کو ان کی تربیت اور بندوں کو دین سکھانے کے لیے آدم علیہ نبینا سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا تک بے شمار انبیاء اور رسولان نظام کو بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا، صحیفوں کو بھی نازل فرمایا، لیکن جو کتاب خاتم اور رسول خاتم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول خاتم، یعنی جو پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں وہ نبی تھے، اور کتاب خاتم یعنی وہ آخری کتاب جو تمام نبیوں پر اور تمام کتابوں پر مہر لگاتی ہے کہ یہ کتابیں سچی اور یہ رسول سچے تھے۔ یہ اعجاز جو حاصل ہوا ہے یہ قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کا خطاب ہے، انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا اگر دلچسپی سے سنیں گے۔ آج الحمدللہ بڑی دل سے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ربی امتی ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ایک ایک ادا پہ ہم جیسے کروڑ کروڑ غلام قربان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوف کی آیت نازل ہوا کرتی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اور ایک جگہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہیں۔ تو سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، اور ہر ڈھکی ہر چھپی چیز کا اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ آپ کا علم کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ آقا کریم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں علم کے لیے۔ حضرت مولا علی حیدر کرار مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ بدامنی نہ کرو بچوں، سیدھے بیٹھے رہو۔ تو کچھ اصحاب نے سوچا کہ نماز میں آج کچھ تاخیر کروا دی جائے، اور کہا کہ مولا علی سے کہا جائے گا نماز میں تاخیر کر دو، تو مولا علی تاخیر نہیں کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصلی کے پاس پہنچے، اور ابھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے والے تھے، پیچھے سے پوچھ لیا اے حیدر کرار، ایک سوال تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں؟ مولا علی نے اپنا چہرہ گھمایا، بولے پوچھو۔ کہا اے حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بتائیں کون سے پرندے انڈے دیتے ہیں، کون سے پرندے بچے دیتے ہیں؟ سوچا کہ جب پرندوں کے نام لیں گے ایک سے ایک کے بعد ایک بے شمار جنسیات ہیں، کس کس کے نام لیں گے، اور بچے والوں کے نام لیں گے تو کتنے نام لیں گے؟ حیدر کرار حضرت مولا علی نے جب آپ نے جواب فرمایا قربان جاؤ، صحابہ کرام کی عقلیں حیران رہ گئیں۔ آپ نے فرمایا تبسم فرماتے ہوئے کہ جن کے کان اللہ نے ظاہر فرمائے وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کام اللہ نے ظاہر نہیں فرمائے وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ علم حضرت مولا علی کا تھا۔ اندازہ لگائیں اگر کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا نالجبل انسان اگر بیان کرنے بیٹھے گا تو کتنے گنے گا، لیکن یہ نقطہ ایسا نقطہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ علم کے آپ کتنے اعلیٰ دروازے پہ، کتنے اعلیٰ پیمانے پہ، کتنے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے کہ آپ نے اتنے پیچیدہ اور اتنا طویل جواب والے سوال کا جواب صرف ایک لائن میں دے دیا، اور اللہ اکبر کہہ کے نماز وقت پہ شروع فرما دی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ اللہ خوب اعجاز بخشے۔ مولانا عمران صاحب یہ ہمارے بچپن سے ساتھی رہے ہیں، ماررہ مطالعہ سے تعلیم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلی، اللہ انہیں خوب اعجاز بخشے، اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ بہرحال مولا علی کے علم کا لیول دیکھیں، یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب علم کا اگر اندازہ لگانا ہے تو مولا علی کے اس درجے سے، مولا علی کے اس مقام سے آپ حیدر کرار کے نانا، حیدر کرار کے بھائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ لگائیں کہ جب باب کا یہ عالم ہے تو شہر کا کیا عالم ہوگا۔
تو جب کوئی خوف کی آیت نازل ہوتی، سب سے زیادہ ڈرنے والا نبی، سب سے زیادہ خائف ہونے والے نبی، سب سے زیادہ علم والے نبی، جب خوف کی آیت نازل ہوتی اور یہ معلوم چلتا فکر اپنی نہیں تھی، اپنی کیسے ہوتی فکر، آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی، آپ کے لیے یہ کائنات کو سجایا گیا، آپ کے لیے اپنے رب نے اپنی خدائی کو ظاہر فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کریم جل مجدہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی بات ہے، میرے آقا کا اعجاز تو دیکھے کہ خدا اپنی خدائی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی مصطفیٰ کے لیے ظاہر فرما رہا ہے۔ یہ اعجاز میرے آقا کا ہے۔ آپ کو نہ صرف پیٹ پیچھے کا علم بلکہ آپ کو پوری کائنات کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جب کوئی خوف کی آیت نازل ہوتی، بے شک میرے آقا جانتے تھے میرے غلام بالجتی مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ذکر ختم قرآن عظیم منائیں گے۔ میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا کو معلوم تھا، یہ دکھتا تھا، اور نہ صرف دکھتا تھا، نہ صرف جانتے تھے بلکہ جانتے ہیں اور انشاءاللہ جانیں گے۔ جب بندوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ میرے بندے اتنے گناہوں میں لگ جائیں گے، میرے بندوں پہ اتنا ظلم و ستم ہوگا، تو آپ پر بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی پر اگر خروج بھی لگتی ہے تو اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بنیاد پر قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت سے جب تخریج علماء نے کی، اس سے مسائل نکلے جتنے بھی سودی کاروبار ہیں، جتنے بھی بیاج کے کاروبار ہیں، جتنے بھی ایسے کام کاج کہ جن کی بنیاد پر تم پر مصیبت آ سکتی ہے، وہ سب حرام قرار دے دیے گئے۔ جائز کام ہو جیسا کہ سوکھا نسا، گرچہ شریعت میں جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اس کی حرمت کس بنیاد پر ہے؟ اس کی حرمت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو جب بندہ ناجائز یہ 2 نمبر کا کام کرے گا تو اس پر پرشاسن سختی کرے گا، اس پہ کارروائی کی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی۔ تو میرے بندے کو جب سزا دی جائے تو اسے تنبیہ کر دی گئی کہ اپنے ہاتھوں ایسا کام نہ کرو جس کی بنیاد پر تمہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ سزا سے تمہیں تکلیف نہیں بلکہ تمہاری اس تکلیف سے آقائے کونین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آقا کریم غار میں چلے جاتے تھے، ربی امتی، روتے تھے، زارو قطار روتے تھے، مولا میری امت کو بخش دے، میرے امت پہ رحم فرما، میری امت کا اللہ رب العزت مدد فرما۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اللہ نے آقا کریم جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا جو 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ دنیا ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہمیں چھوڑ دیتی ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، ہمارا سہارا ختم کر دیتی ہے، لیکن قربان جائیں میرے آقا کریم کی محبت پر، قربان جائیں آقا کریم کی الفت پر، کتنا بھی نافرمان ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، ساری زندگی نافرمانیاں کی ہو، اتنا ہی نہیں، اگر مثال تمہیں دیکھنی ہے تو فتح مکہ کا وہ دن یاد کرو، وہ دن کہ جس دن 10,000 کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں میرے آقا داخل ہوئے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ ابو سفیان بھی ڈرے ہوئے تھے، ہندا بھی ڈری ہوئی تھی کہ آج محمد اپنے چچا کا بدلہ لیں گے، آج محمد عربی جس نے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جن کا قتل کر کے ان کا کلیجہ نکلے اپنے منہ سے چبایا تھا، حضرت ہندا نے میرے آقا کے جان سے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ آج آقا کریم ہمیں نہیں بخشیں گے۔ اتنی نافرمانیاں، اتنے گناہ، اتنی تکلیف دینے کے بعد عالم یہ ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ رہا ابو سفیان، یہ رہی ہندا، یا رسول اللہ معافی کے خواستگار ہے، کیا معاف کر دیا جائے گا؟ معافی کے طلبگار ہیں، کیا معافی دے دی جائے گی؟ بخشش کے طلبگار ہیں، کیا بخشش دی جائے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظریں جھکائیں، گرچہ تکلیف بہت بڑی ہے، گرچہ درد بہت بڑا ہے، لیکن اب جب بارگاہ رسالت میں غلامی کا توق ڈال کے آ گئے ہو تو جاؤ ابو سفیان تمہارے لیے بھی معافی ہے، جاؤ ہندا تمہارے لیے بھی معافی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پورے مکہ والوں جنہوں نے 13 سال مجھے ستایا ہے، پورے مکہ والوں جنہوں نے 3 سال مجھ پر کھانا پانی بند رکھا ہے، پورے مکہ والوں جنہوں نے میرا سجدہ کرنا دشوار کر دیا تھا، آج لا تقریب لکم اليوم، آج ایسا دن ہے تم میں کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی، اور آج ایسا دن ہے فَإِنَّكُمُ الطُّلَقَاءُ، تم سب کو معافی کا عام پیغام دے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میرے آقا کی اس محبت کو دیکھیں،
میرے آقا کی اس سلفت کو دیکھیں، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبنے والے کو معاف کر دیا ہے۔ گناہ گار ہم امتی ہیں، گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اپنی خواہشات اور نفس و شیطان کے اس کلیدے میں پھنس کر کے ناجائز کام کر جاتے ہیں، حرام کام کر جاتے ہیں، لیکن امتی کس کے ہیں؟ امتی مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں، اور کوئی نافرمان نہیں بلکہ وفادار امتی ہیں، اور ایسے امتی ہیں کہ رسول کریم کی رسالت پر، رسول کریم کی عقیدت پر نہ صرف ہم، نہ صرف ہمارا من، بلکہ یہ تن من دھن، یہ آل و اولاد، یہ مال و زر، سب کا سب قربان ہے۔ بے شک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر ہمارے لیے کیا کریں گے؟ گرچہ گناہ بہت ہیں، میرے آقا رب سے کہے گا، اے میرے رب، اے میرے خدا، یہ میری امت ہے، اسے بخش دے۔ کبھی میزان پر آئیں گے، اے میرے رب اس کا حساب آسان فرما دے۔ کبھی میدان محشر میں آئیں گے، اے میرے رب اس کا حساب آسان کر دے۔ کبھی پل صراط، وہ پل صراط کہ جس پر چلنا نہایت دشوار ہوگا، ایسا پتلا راستہ کہ جس کی مثال دی جاتی ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور اتنا دھاردار راستہ، کہا جاتا ہے کہ تلوار سے بھی تیز ہوگا۔ قسم خدا کی، پل صراط پہ آنے کے بعد میرے رسول کریم کہیں گے، اے میرے رب، میری یہ امتی ہے، میرا یہ بندہ ہے، یہ میرا دیوانہ ہے، اسے پل صراط کا سفر آسان فرما دے۔ یہی تو دیکھتے ہوئے میرے امام محمد رضا خان نے یہ فرمایا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے چلو کہ رب ہے رب سلم خدائے محمد۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر رب سلم کی صدا کر رہے ہیں۔ اب گرنے کا، مرنے کا یا جہنم میں جانے کا خوف نہ کرو، جھومتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، اللہ نے نبی کریم جیسا محسن نبی ہمیں عطا فرمایا، بہت بڑا احسان ہے۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کے کرم بے حساب کا کیا کہنا۔ اس کے علاوہ اللہ نے وقتاً فوقتاً، کبھی تہجد کے وقت کہا، تہجد کے وقت میں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی صبح سحر کے وقت میں یہ حکم دیا کہ اس وقت معافی مانگو، معاف کر دیا جائے گا۔ پورے سال وقتے طور پہ وقتاً فوقتاً، ہر ایک گھڑی در گھڑی، گھڑی در گھڑی لوگوں پہ رحم، الفت، احسان عام فرمایا۔ لیکن پھر اس سے کام نہیں چلا تو میرے اللہ نے مکمل ماہ رمضان عطا فرمایا اور کہا کہ سنو، عام دنوں میں تمہیں وقتاً فوقتاً یہ رحمتیں ملتی تھی، یہ مبارک رمضان ہے، اس کی ہر گھڑی میں تمہیں رحمت کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ ہر گھڑی میں رحمت ہے، ہر گھڑی میں الفت ہے۔ فرشتے بس ڈھونڈ رہے ہیں، ہے کوئی جو رحمت و بخشش کا طلبگار، ہے کوئی معافی اور درگزری کا طلبگار، آؤ تمہیں جنت عطا فرما دی جائے، آؤ تمہیں رب کی رضا عطا فرما دی جائے۔ اور اس رمضان المبارک میں عظیم المرتبت، بے شمار برکتوں والی رات لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اور یہ لیلۃ القدر، اس کا اعجاز اتنا ہے، اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ 84 سال کچھ مہینے جس کا حساب بنتا ہے، یعنی کسی نے اس میں نفل ادا کیا تو گویا 84 سال کی عبادت حاصل کی، جس نے کوئی قضا نماز اس میں ادا کی تو اسے 84 سال کا ثواب عطا فرمایا گیا، جس نے اس میں کسی کو صدقہ دیا تو اسے 84 سال مسلسل صدقہ کرنے کا عطا فرمایا گیا، جس نے اس رات میں کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو سلام کیا تو اسے 84 سال تک ثواب کا بدلہ عطا فرمایا جائے۔ یہ اعجاز اس رات، مبارک رات کا ہے۔ اس مبارک رات کی کچھ علامات ہیں میرے پیارے، اور آج جہاں تک مجھے محسوس ہوا، میں تو بڑا کم علم ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ، آج ہم لوگ پتہ ہے 13 14 سال پڑھ کے کہتے ہیں یار پڑھائی میں کچھ ملا نہیں، کچھ بن نہیں پائے، لیکن یار غوث اعظم کا مقام دیکھو، 54 سال تک علم حاصل کرتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے 30 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ ہم 13 سال میں سوچتے ہیں ہمیں کچھ عطا فرما دے، ذرا اپنے اسلاف کے مجاہدات کو دیکھا جائے کہ کتنے سال انہوں نے لگائے تب جا کے یہ مقام حاصل فرمایا۔ تو یہ جو مبارک رات ہے، تنزل فیہ، اس مبارک رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ جبریل امی کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ زمین پہ اتر جاؤ، اور جو اللہ کا نام لیوا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا دکھ جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا دکھ جائے، اس کی بخشش کو فوراً قبول کر دیا جائے، جو سوال کرتا ہوا دکھ جائے تو اسے فوراً عطا فرما دیا جائے۔ یہ اس مبارک رات کی فضیلت ہے، کچھ برکتیں ہیں اس رات کی، اور کچھ علامات ہیں۔ جہاں تک میرے ناقص علم سے اندازہ لگا کہ وہ علامات خاص کر
رات کی شانتی ہونا، تیز ہوائیں نہیں چلیں گی، رات بہت زیادہ شدت والی نہیں ہوگی، نرم و لطافت والی ہوگی، وہ کچھ علامات ظاہر ہیں۔ اور خاص کر 27ویں رمضان میں، 27ویں شب میں ہمارے بزرگوں نے اس کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم نے سارے رمضان کی برکتیں کہیں نہ کہیں ہم نے حاصل بھی کی اور گوا دی، بازاروں میں ہم نے اپنا وقت گزار دیا، گفتگو اور ہنسی و مذاق میں ہم نے اپنا وقت گزار دیا، لیکن اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اس مسجد میں آپ موجود رہیں اور جتنا کثرت سے ذکر خیر ہو، اللہ کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر، درود و سلام ہو، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی جتنی صدا بلند کر سکتے ہو اتنی صدا بلند کرو، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے علاوہ جو بھی ذکر و وظیفہ کر ملے وہ کریں۔ کافی وقت ہوا الحمدللہ، یہ جو مصلی امامت ہے، یہ مصلی امامت کوئی چھوٹا موٹا مصلی نہیں، یہ فکروں کا ہے۔ اس میں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں، اپنے پیچھے والوں کی پرواہ کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دورہ امامت میں میرے پیچھے پڑھنے والا نمازی جہنم میں چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے پڑھنے والا نمازی اس کا حساب و کتاب مشکل ہو جائے۔ یہ آسان فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت مولا علی حیدر کرار بھی اسی مصلی کی فکر میں جام شہادت نوش فرمایا، اسی مصلی امامت کی فکر میں عمر فاروق اعظم نے جام شہادت نوش فرمایا، اسی مصلی امامت کی فکر میں حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ جو فکریں، ویسے آج تو نہ جانے کتنے امام جو رواج سمجھا کہ بس 4-6 ہزار روپے مل جائیں گے امامت کر لیں، یہ نہیں، لیکن جو حقیقت میں اس کا اعجاز ہے، اسے سمجھنے کے لیے اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اس کی اہمیت کا اندازہ تب لگے گا۔ تو ہمیں اپنے محلے کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے معاش کی فکر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی ناجائز کام انجام دے رہا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام انجام دیتا ہے، تو کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ غصہ کوئی ہمارا ذاتی غصہ نہیں ہوتا ہے، وہ غصہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ تم دین مصطفیٰ کے خلاف کیسے جا رہے ہو، تم اپنی آخرت کی پرواہ کر کیوں نہیں رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ آخرت کی پرواہ کرنا تم پہ لازمی ہے، اور یہ پرواہ ایمان کو ہونا یہ فطری ہے، چونکہ یہ مصلی امامت کسی اور کا نہیں، رسول کریم کی رسالت سے آیا ہے، اور جب اس پہ کھڑا ہوگا تو جو برکتیں، جو اس کی روش چلی آئی ہے، کچھ نہ کچھ امام کو ضرور وہ فکر لائق ہو۔ تو اس لیے ہمیں آپ کی آخرت کی پرواہ ہے، ہمیں آپ کی قبر کی پرواہ ہے، آپ بھی اپنی قبر اور اپنے حشر کو لے کے سیریس ہو جاؤ، اس لیے کہ آخرت کی ہی پرواہ حقیقت میں پرواہ ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی بس آخرت کی زندگی ہے، اس لیے اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سخت کلامی ہو جاتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، بہت سارے احکام، شریعت کے احکام کو لے کر کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے، رب سے بھی گزارش ہے کہ اگر اتنے سے عرصے میں ہماری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو وہ ضرور مجھے معاف فرمائے اس مبارک رات کے صدقے میں۔ اور یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، آپ جو نوجوان نسل ہے اور جو بھی بڑے جن کے بھی والدین زندہ ہیں، یہ لازمی پیغام اس مسجد سے دیا جا رہا ہے کہ آپ جب اپنے گھروں میں جائیں تو اپنے والدین کے ضرور ہاتھ چومیں۔ والدین کی زیارت ایک حج کا ثواب رکھتی ہے میرے پیارے۔ والدین کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ناراض ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ میرے پیر و مرشد سید نجیب حیدر نوری صاحب فرماتے ہیں کہ تم وقت کے غوث اعظم کے بھی ہاتھ چوم لو، اگر گھر میں بیٹھے والدین کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہو تو تمہیں فیضان ملنے والا نہیں۔ ارے جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے، کہاں دنیا میں جھکتے گھوم رہے ہو، بڑے بڑے صاحب کے سامنے سر ٹیکتے گھوم رہے ہو، سر کرتے گھوم رہے ہو۔ اپنے والدین کی اہمیت سمجھو، اپنے ماں کے قدموں کو چومو، اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومو، پھر دیکھو رب کے اپنے محبوب اپنے والدین کے قدموں میں جا کے سر رکھو۔ کوئی کام نہ بنتا ہو، کسی بابا فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کے پاس جاؤ، والد محترم کے ہاتھ چومو، والدہ محترمہ کے ہاتھ چومو، اور ان کی دعائیں لینے کے بعد مسجد میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی محبت کا صدقہ لگا کے دعا مانگو، پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی نظر آ رہی۔ آج تو ہمارا نوجوان نسل پتہ کیا مزاج بن گیا ہے، والدین نے کوئی بات کہی، ہوتا ہے کہ والدین کبھی کبھی ہمارے مزاج کے خلاف بات رکھ دیں، فوراً ہم بیٹھ جاتے ہیں، ارے کیا بات کر دی تم نے، ارے تمہیں بہت ہے پتہ، اس طریقے کے جملے عام ہیں۔ لیکن قرآن پڑھو تو قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، انہیں اف بھی نہ کرو۔ اف کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟
اف کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہاں سے ذرا ادھر چلا جا. ارے یہ ہے اف. اس طریقے کو اف ہمارے عرف میں جو اف ہے یعنی نارضا مندی کو ظاہر کرنا والدین کی بات ہے, یہ اف ہے. یہاں قرآن نے تو اف کو بھی منع کیا. ہم اپنے والدین پہ اونچے لہجے میں بھی بات کر لیتے ہیں, ہم اپنے والدین سے سخت کلامی سے پیش کرتے ہیں. ذرا اہمیت سمجھو اپنے والدین کی, کیونکہ دنیا میں یہی تمہاری جنت ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دنیا میں یہی, صرف والدین کی فرما برداری اس وقت روک دی گئی ہے جس وقت وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے. والدین کہے بیٹا یہ حرام کام ہے تو کر, یا والدین کہے کہ تو نماز مت پڑھ, تو اس وقت یہ حکم ہے کہ ان کی فرما برداری نہ کی جائے. لیکن عالم یہ ہونا چاہیے والدین کے مقام مرتبے میں یہ فرق نہ آئے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر میں نفل نماز میں ہوتا اور میری ماں آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر پہلے والدین کی بارگاہ میں خدمت کے لیے جاتا. تو میرے نوجوان بھائیوں, اپنی والدین کی اہمیت کو سمجھو اور مسجدوں میں آؤ, کثرت سے ذکر کرو, والدین سے معافی مانگو, بڑے بھائیوں سے معافی مانگو, دلوں میں محبت و الفت کا رشتہ پیدا کرو, مسجدوں سے محبت بنا کے رکھو, مسجد سے جڑے رہو, تاکہ اللہ ان مسجدوں کے فیضان سے ہمیں سرفراز فرمائے, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اب آپ حضرات, کافی وقت ہو گیا, ہمارے پاس دو مہمان ہیں, جناب مولانا عمران صاحب قبلہ اور جناب عامر صاحب قبلہ. ماشاءاللہ اللہ نے بہت اچھا یہ ملکہ عطا فرمائے. حسان بن ثابت کی سنت, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے, کہتے ہیں اے حسان نعت مصطفیٰ سناؤ. حضرت حسان پھر شعر کہتے تھے. کیا شعر ہوا کرتے تھے. تو میں پیش کروں گا سب سے پہلے مولانا عامر صاحب کو, مولانا عمران صاحب کو, کہ وہ آئے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے قلاب و اذہان کو مزین فرمائے. السلام علیکم.